بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان انیس الدین رومی. امید آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. کافی دن بعد ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے مصروفات کی بنیاد کے اوپر. ایک ٹاپک دماغ میں آ گیا تھا جس پہ ڈسکس کرنا تھا آپ سے. ایک ویڈیو میرے پاس آئی ہے کسی واٹس ایپ گروپ میں. وہ کم و بیش تقریباً 3 سال پرانی ویڈیو ہے. معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ 3 سال پرانی ویڈیو، لیکن 12 ایک تاریخ کا حصہ ہے. 3 سال پرانی ہے تو اس میں کچے کے ڈاکو آپس میں بیٹھتے ہیں. ان کے جتنے گروپس ہیں آپس میں ملاقات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور وہ قرآن شریف کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی کہ متحد ہوتے ہیں وہ پولیس کے خلاف. پنجاب کی پولیس، وہ کچے کا علاقہ پنجاب میں بھی شامل ہوتا ہے اور سندھ کے اندر بھی کچے کا علاقہ ہے، تو وہ متحد ہوتے ہیں کہ ہم پولیس کے خلاف متحد ہو کر لڑیں گے. اب یہ دیکھیں پاکستان کے اندر ریاست کے ریٹ کو کس طرح سے چیلنج کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک قابو میں نہیں ہے. یہ تو ویڈیو خیر پرانی تھی، 2 سال 3 سال پرانی ویڈیو تھی، لیکن وہ لوگ تو ابھی تک اپنی جگہ پر موجود ہیں. کئی ویڈیو ایسی وائرل ہوتی ہیں جس کے اندر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ ان کو زنجیروں سے باندھ کر انسان نیت کی بہت نجی سطح پر جا کر جو ہے نا ان کا مطلب یہ کہہ لیں کہ بہت انتہائی درجے کا تشدد کر کے ان کو زور و کوب کیا جاتا ہے تاکہ ان کے گھر والے، ان کے پیارے ان کی ویڈیو کو دیکھیں، اور جو ہے ان کے لیے جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جو ان کا تاوان کی رقم ہوتی ہے، وہ ان تک پہنچا دیں. کئی بوڑھے، کئی بچے، اور کچھ دن پہلے تو ایک پنجاب پولیس کے ایک اہلکار کو انہوں نے اغوا کر کے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور اس نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ خدا کے واسطے مجھے وہاں سے چھڑوا دیں. یہ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو منظر عام پر آ جاتی ہیں، لیکن یہ تو متواتر کنٹینیو سندھ اور جہاں کچے کا علاقہ ہے اور پنجاب میں جہاں کچے کا علاقہ ہے، مستقل جو ہے کچھ نہ کچھ سلسلہ رہتا ہے لوگوں کو اغوا کر کے، ان پہ تشدد کر کے، ان کی ویڈیو ان کے گھر والوں تک پہنچا کر تاوان وصول کرنے. جی ہم پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم آپ سے مزید ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے کو جو چیز نظر آئے کہ قرآن شریف کی ان کے اندر کتنی اہمیت ہے اور ہونی بھی چاہیے ہر مسلمان کے اندر، لیکن ان کے متحد ہو رہے ہیں ریاست کے خلاف، اور ریاست بالکل خاموش ہے. خاموش سے بعد تھوڑا بہت جو رسمی طور پہ مقابلہ کیا جاتا ہے، رینجرز اور پولیس کے جوان بھیجے جاتے ہیں. اچھا، کچھ ویڈیوز تو ایسی بھی آئی ہیں کہ میرے پاس، کیا دنیا کے پاس، دنیا جانتی ہے، دنیا نے دیکھی ہے کہ واٹس ایپ گروپس کے اوپر، فیس بک گروپ کے اوپر، کہ ڈاکو موٹر سائیکلس کے اوپر جا رہے ہیں، اور اتنے ہمارے بے بس اہلکار بیچارے رینجرس کے اور پولیس کے وہ وہاں کھڑے ہوئے اور وہ نکل کے چلے گئے. اس لیے کہ وہ بھی کیا کریں گے جب ان کو وہ وسائل نہیں ہوں گے، ان کو صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، تو ان کو بھی اپنی عزت بچانی ہے، ان کے بھی پیچھے بال بچے ہیں، پورا گھر بار ہے، تو وہ ان کے ساتھ خاموشی اختیار کرتے ہیں. ان کو اپنا کام تو نہیں. اگر ریاست اختیار دیتی ہے کہ جی ان کو ختم کرنا ہے یا ان کو ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو مار ڈالیں یا ختم کریں، آپ ان سے ڈائلاگ کریں، آپ ان کو عام معافی کا اعلان کریں، جیسے آپ نے بلوچستان میں بھی کیا تھا عام معافی کا اعلان. آپ یہاں پر بھی ان کو عام معافی کا اعلان کریں، بالکل گھیرا تنگ کریں، اور گھیرا تنگ کرنے کے بعد ان کو اریسٹ کریں، گرفتار کریں، ان کے بچوں کو تعلیم دلوائیں، اور اب ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں. اس سے ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور ماں کی ذمہ داری. اگر کوئی اولاد خراب ہو یا بگڑ رہی ہو تو ماں کا فرض بنتا ہے کہ اس اولاد کو سنبھالے، یا آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ جائے. یا اگر اس کے اندر، اچھا تو بات ہو رہی تھی کچے کے ڈاکوؤں کی. اچھا، 19 جون 1992 ایک ریاستی آپریشن کیا گیا جس کے اندر اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر موجود ڈاکو اور چند بڑی مچھلیوں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، جس میں آرمی کی مدد لی گئی، آرمی کو انوالو کیا گیا. حکومت تھی میاں محمد نواز شریف، مسلم لیگ نون کی.
لیکن وہ کچے کا آپریشن، کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن جو ہے وہ پکے کے اندر منتقل کر دیا گیا کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں، جہاں پر ایم کیو اور الطاف حسین بانی متحدہ کے لوگ موجود ہوتے تھے۔ تو کیا ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، دنیا جانتی ہے، سب کو پتہ ہے کہ کراچی، حیدرآباد، میرپور، سکھر الطاف حسین کے نام لیوا لوگوں کے خلاف آپریشن کیا گیا، ماروائے عدالت قتل کیے گئے اور جعلی عقوبت خانے برآمد کیے گئے، جن میں جانوروں کا خون مار کے، زنجیریں لگا کے، تاکہ ایک امیج پیدا کیا جا سکے لوگوں کے درمیان کہ جی یہ دہشت گرد اور ملک دشمن لوگ ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ اب ملک دشمن کس طرح سے ممکن ہو سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے قربانیاں دے کے، ان کے آباء و اجداد نے قربانیاں دینے کے بعد پاکستان کو بنانے کے بعد پاکستان کے اندر منتقل ہوئے، پاکستان میں آئے، تو ان کی اولادیں کس طرح غدار ہو سکتی ہیں؟ اچھا آپ دیکھیں نا، بر صغیر پاک و ہند کی جب پارٹیشن ہوتی ہے تو ہندوستان بنتا ہے، پھر پاکستان کا وجود ہوتا ہے اسی خطے کے اندر، اور جب ہندوستان کے نقشے سے ہی پاکستان کو الگ کیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے الگ کیا، کیا ہم یہ لوگ ان کو ایکسیپٹ کریں گے ہندوستانی بھارت کے لوگ کی حکومت؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارا ملک توڑ کر جو ہے اپنا ملک بنا کر گئے، اپنے لوگوں انہوں نے اپنی ایک ریاست تشکیل دی ہے۔ تو یعنی کہ اس قوم کے لیے اردو اسپیکنگ کہہ لیں، مہاجر کہہ لیں، کہ ان کے لیے تو راستے بند ہیں۔ ان کو تو وہاں بھی اگر آپ بھیجنا چاہو گے تو وہاں نہیں بھیج سکتے، ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا ان کو، اور یہاں آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا ان کو تو ڈاکوؤں کے آپریشن کا بہانہ کر کے پھر آپ نے ان کو یہاں پر مارا۔ اس لیے مارا کہ باشعور قوم تھی، لوگوں میں شعور بیدار کری تھی۔ پاکستان کے اندر فیوڈل سسٹم موجود ہے، جس کی مخالفت اس کے قائد نے کی۔ فیوڈل قصور یہ تھا کہ بانی متحدہ نے فیوڈل سسٹم کو للکارا تھا، پاکستان میں موجود فرسودہ جاگیرداری نظام کو للکارا تھا، اس نے غریبوں کی حکمرانی کا دعویٰ کیا تھا، اور اپنے یہاں ثابت بھی کر کے دکھایا۔ ایم کیو ایم کے اندر انہوں نے ثابت بھی کر کے دکھایا کہ ایک غریب آدمی کا بچہ، ایک غریب آدمی کا لڑکا، ایک غریب آدمی کو جو ہے انہوں نے اسمبلیوں تک پہنچایا، جہاں تک وڈیرے اور جاگیردار اس کو اپنا حق سمجھتے تھے، کہ جی پاکستان بننے کے بعد ان ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز ان کا حق سمجھتے، وہ ہوں یا ان کی اولادیں جو ہے ان سیٹوں کے لیے مخصوص کی جاتی تھیں۔ لیکن بانی متحدہ نے اور ایم کیو ایم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ غریب کا بچہ جب اسمبلیوں میں جائے گا تو وہ غریب کا مقدمہ بہتر طریقے سے لڑ سکتا ہے۔ بے تحاشا مثالیں ایم کیو ایم کے اندر، اب تو یہ ہو گیا ہے، اب کی ایم کیو ایم کے اندر یہ ہو گیا ہے، پیسے کی بنیاد کے اوپر جتنے بھی ایم پی ایم این ایز ابھی آئے ہیں، یہ فارم 47 کے توسط سے لائے گئے ہیں، تو ان کے اندر کوئی غریب آدمی نہیں ہے، سب کروڑ پتی اربپتی لوگ ہیں۔ غریب کو تو ٹکٹ دیا ہی نہیں گیا، انہوں نے دیا ہی نہیں، اس لیے کہ فنڈ کی صورت کے اندر جو بھی ان کو سیٹیں ملی ہیں، کروڑوں روپے لوگوں سے لیے، پھر سیٹیں دی گئیں، اور پھر بڑے معاملات، بڑی چیزیں آپ کے سامنے مثال موجود ہے۔ کتنے ایم کیو ایم جب موجود تھی بانی متحدہ کے ہاتھ میں تھی، تو اس وقت کتنے غریب لوگوں کو اٹھا کے اسمبلیوں میں بٹھایا گیا۔ میئر کراچی کو لے لینا، کس جگہ سے اس کو اٹھایا، کہاں بٹھایا، پھر وہاں سے وہاں بٹھایا، پھر اس کو میئر کراچی بنایا، پھر اس کے بعد وہ سینیٹر بنایا، یعنی کہ کس کی دی ہوئی عزت تھی یہ تمام اس کی۔ لیکن بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا اسی جاگیرداری فیوڈل سسٹم کے اندر، ان کے بھی رہن سہن، طرز و عمل اور تمام تر چیزیں جو ہے نا اسی طرح سے پروان چڑھ رہی ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی کہ کچے کے آپریشن کو پکے میں منتقل کر دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے ایک مخصوص سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنا تھا، اس کو ختم کرنا تھا، اس کے نام لیوا لوگوں کو ختم کرنا تھا۔ حالانکہ ریاست چاہے اگر شہر کے علاقوں کے اندر آپ ایک بعض تہذیب یافتہ قوم جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو سنبھالا، پاکستان کے اداروں کو سنبھالا، پاکستان ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کو چلانے کے لیے اپنی پوری جمع پونجی پاکستان کے حوالے کر دی۔ کوئی ایک ایسی مثال بتا دیں پاکستان کے اندر جو یہاں پر موجود تھے لوگ، جو پہلے سے یہاں موجود تھے لوگ، اور جنہوں نے پاکستان کو چلانے کے لیے کچھ اپنی خدمات دی ہوں؟ نہیں، جو مائگریٹ کر کے پاکستان آئے تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بزنس مین، بڑے انڈسٹریلسٹ جتنے بھی لوگ تھے، ان سب نے مل کے پاکستان کو چلانے کے لیے اپنی بہت بڑی رقمیں ادا کی ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی اولادوں کے خلاف آپ نے
ऑपरेशन मुसल्लत किया 19 जून 1992 को, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? बिल्कुल ज़ीरो। बेशक कत्ल गारत हुई, 15,000 लोग इनके शहीद कर दिए गए, लोग मारे गए, लोग बेघर हुए, एक जनरेशन का बहुत बड़ा लॉस हुआ इसके अंदर। यानी कि इनकी 2-3 जनरेशन ऐसी हैं, दो जनरेशन ऐसी हैं जो तालीम से महरूम हो गई, जिनके वालिद मार दिए गए, जिनके भाई मार दिए गए, जिनको घर से बेघर कर दिया गया, दरबदर कर दिया गया, जिनकी एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो पर आ गई, जो पढ़ नहीं सकते थे, घरों का किराया नहीं दे सकते थे, रोडों पर आ गई हैं फैमिलीज़। यानी कि बहुत बड़ा लॉस इस कौम को 19 जून 1992 के ऑपरेशन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो तासुबाना रवैया था उसकी बुनियाद पर झेलना पड़ा, और इसका अज़ाब अल्लाह माफ़ करे। अगर एक इंसान को कत्ल किया तो पूरी इंसानियत को कत्ल किया आपने। इन्होंने तो पूरी नस्लों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। कि मैं उर्दू स्पीकिंग या उर्दू कहते हैं कि माइग्रेट करके आने वाले पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों के साथ। तो अगर ये ऑपरेशन मुनसिफाना, जिस तरह से आपने 19 जून 1992 का ऑपरेशन किया था, उसी तर्ज का ऑपरेशन अगर आप कच्चे में कर लेते, बेशक ना मारते, अगर आपको मारते तो आप भी मारते उनको, लेकिन उनको अरेस्ट करते, उनकी तरबियत करते, उनको जेलों में लेकर जेलों में लेके जाके उनको इंसान बनाते, उनकी औलादों को पढ़ाते, तो पाकिस्तान के अंदर अमन मुमकिन है। लेकिन मुबैना तौर पे देखा ये जाता है कि मुख्तलिफ़ जगहों से इल्ज़ामात होते हैं कि इन तमाम तर कच्चे के डाकुओं के पीछे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, जो अपने मखमून मकासद के लिए, अपने मुखालफिन के लिए इन कच्चे के डाकुओं को इस्तेमाल करती है। फोर्सेस जो हैं, जैसे जिस तरह से नवाज शरीफ ने आर्मी को इस्तेमाल करते हुए कराची पे धावा बोला, तो ये पॉलिटिकल पार्टियां अगर चाहें तो उसी आर्मी, उसी रेंजर, उसी फोर्सेस को वहाँ मूव करके उनको टारगेट देंगे, जी हमें 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में ये कच्चे के इलाके नहीं चाहिए, यहाँ पे डाकू नहीं चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि ये काम नामुमकिन हो सके, इसलिए कि हमारे यहाँ के फोर्सेस को जो टारगेट देते हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल बहुत ईमानदारी के साथ पूरा करते हैं और इलाकों के अंदर अमन व अमान कायम करते हैं। मिसालें मौजूद हैं, जितने बड़े बड़े ऑपरेशन आपने किए हैं, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़े, अपना पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा और जितने भी हमारे इलाका गैर के इलाके हैं, वहाँ पर तमाम हमारी फोर्सेस बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला भी कर रहे हैं, जवान शहीद भी होते हैं। अगर उनको सिर्फ कच्चे के अंदर मूव कर दिया जाएगा, जी हमें 1 हफ्ते में, 10 दिन के अंदर कच्चे के इलाके से डाकू नहीं चाहिए, ईमानदारी के साथ, लेकिन उस कच्चे के डाकुओं के पॉलिटिकल लोगों के इन्वॉल्वमेंट और उनके मफादात वाबस्ता हैं। कहने का मकसद ये है सिर्फ कि जिस जुल्म और बर्बरियत का मुज़ाहरा आपने 19 जून 1992 में बानी मुत्तहिदा के साथ, उनके लोगों के साथ किया, उनको जिला वतनी पर मजबूर किया, उसी तरह का ऑपरेशन अगर आप ईमानदारी के साथ यहाँ पर कर गुजरते तो शायद पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के कच्चे के इलाकों के अंदर अमन मुमकिन हो सकता। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाज़िर हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।